ایک چھوٹا سا پودا تھا تو جامعہ جو اخلاص سے اب تناور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. یہ والسماء والطارق کی نصف اول کی آیت ہے. یہ سورت مکہ کے اندر نازل ہوئی. اس میں 16 آیت ہے. اس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے آسمان کی اور ستارے کی قسم کھا کر کے انسان کو یہ بتلایا ہے کہ تم پر نگراں مقرر ہے، محافظ ہے، نگہبان ہے. پھر دعوت دی ہے کہ تمہیں اپنی پیدائش میں غور کرنا چاہیے کہ تم کس چیز سے پیدا ہوئے، اور پھر انسان کے پیدا ہونے کا جو ابتدائی مرحلہ ہے اس کا کچھ ذکر ہے. پھر اس کے بعد حشر نشر سے متعلق کچھ بات اجمالی طور پر بیان کی گئی. سب سے پہلے کہا گیا والسماء والطارق، قسم ہے آسمان کی اور نمودار ہونے والے کی. کون سا نمودار ہونے والا؟ رات کے وقت میں جو نمودار ہوتا ہے. الطارق اصل میں کہتے ہیں کھٹکھٹانے والے کو. رات کے وقت میں انسان جب آتا ہے، کسی کے گھر جاتا ہے تو دروازہ بند پاتا ہے تو اس کو کھٹکھٹانا پڑتا ہے. اس لیے رات میں آنے والے شخص کو طارق کہہ دیا گیا اور اسی پر طارق کا اطلاق کیا جانے لگا. ستارہ چونکہ رات کے وقت میں نمودار ہوتا ہے، رات میں ظاہر ہوتا ہے. ویسے تو 24 گھنٹے رہتا ہے لیکن ہمیں نظر رات میں آتا ہے کیونکہ دن کے وقت میں سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ چھپ جاتا ہے. سورج کی روشنی اس کو ڈھانپ دیتی ہے. رات کے وقت میں نمودار ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، ہماری آنکھیں اس کو دیکھتی ہے. تو رات میں نمودار ہونے والا ہے، اس وجہ سے اس کو الطارق کہا گیا. تو آگے کہا وما ادراک ما الطارق، تمہیں معلوم ہے طارق کیا چیز ہے؟ تو کہا النجم الثاقب، یہ ایک روشن ستارہ ہے. اب اس سے جنس مراد ہے، تمام روشن ستارے. ثاقب کہتے ہیں سوراخ کرنے والے کو. یہ ستارہ جب نمودار ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ سیاہ اور کالی چادر کو چیر کر کے نکلا ہے. اس کی روشنی تاریکی کو اور اندھیرے کو چیرتی ہوئی نکلتی ہوئی نظر آتی ہے، اس وجہ سے اس کو الثاقب کہا گیا. تو کہا النجم الثاقب، یہ روشن ستارہ ہے. ان کل نفس لما علیہا حافظ. اب اس کے بعد میں ذہن کو اس طرف پھیرا کہ ہر متنفس پر نگہبان اور نگراں ہے. وہ کیسے پھیرا کہ ستاروں میں اگر غور کرو تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ستاروں کا پورا جو نظام ہے، یہ آسمان کا اور ستاروں کا نظام ہے، یہ ویسی آٹومیٹک نہیں چل رہا ہے. ان کے اندر کتنی باریکیاں ہے اور کتنا عظیم ایک نظام چل رہا ہے. ہر ستارہ اپنے محور کے اندر گھوم رہا ہے. سورج اور چاند اپنے محور میں گھوم رہے ہیں. رات اور دن عدلتے بدلتے رہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ستاروں کا جو وجود ہے، ان کا اپنے محور میں گھومنا، ان کا روشنی چھوڑنا، ان ستاروں کا ایک دوسرے سے ایک مناسب فاصلے کے ساتھ میں ہونا، اور ان ستاروں کا اس طریقے سے ان کی کشش ثقل کی وجہ سے ایک دوسرے کا باقی رہنا، ان کے اندر جو گریویٹی ہے، گریویٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے ایک نظام، پورا ایک منظم نظام ہے. تو ایک نظام شمسی کے بعد میں
پھر اس کے بعد میں گلیکسی کے بعد میں آگے کلسٹر، ایک پورا ایک نظام چلتا ہے. تو یہ نظام آٹومیٹک نہیں چلتا ہے، اس کا کوئی نہ کوئی محافظ ہے. یہ رات میں نمودار ہوتے ہیں، دن میں چھپ جاتے ہیں، خاص وقت کے اندر آتے ہیں، یعنی خاص رات کے وقت میں. اس میں یہ انسان تمہارے لیے یہ عبرت کی بات ہے، نصیحت کی بات ہے کہ تمہارے اعمال کا بھی محافظ ہے. کوئی نہ کوئی اعمال کو ریکارڈ کرتا ہے، نامہ اعمال میں وہ اعمال ریکارڈ کیے جاتے ہیں. اور ستارے جس طرح خاص رات میں ظاہر ہوتے ہیں، تمہارے یہ اعمال بھی خاص وقت میں یعنی قیامت کے دن ظاہر کیے جائیں گے. اور جب ان جمادات کا محافظ اور نگراں ہے تو یہ جو حیوانات اور حیوانات میں جاندار چیزیں اور ان میں خاص طور پر انسان، ان میں کیوں محافظ نہیں ہوگا؟ یہ غور کرنے کی بات ہے. اس لیے آگے کہا ان کل نفس لما علیہا حافظ، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو. ہر متنفس، سانس لینے والی چیز پر نگہبان اور نگراں ہے. پھر اس کے بعد آگے غور و فکر کی دعوت دی گئی. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان غور کرے کہ کس سے پیدا کیا گیا. کبھی غور کرے کس سے پیدا کیا گیا. ہم پہلے کچھ نہیں تھے، ہمارا وجود ہوا، تو اب ہم کس سے پیدا کیے گئے. تو ویسے تو ایک پورا سلسلہ چلتا ہے، انسان کی تخلیق کے جو مراحل ہے وہ بھی قرآن نے ایک جگہ پر بیان کیے ہیں، لیکن یہاں تو بس اس کی ایک بنیادی جو چیز تھی اس کا ذکر کیا کہ خلق من ماء دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا. کودتے ہوئے پانی سے، اچھلتے ہوئے پانی سے. منی جو نکلتے ہیں تو وہ اچھل کر کے اور کود کر کے نکلتے ہیں. اس منی سے، اس مادہ منویہ سے، اس نطفے سے اس کو پیدا کیا گیا. تو اس میں ایک تو تعلیم یہ ہے کہ تم اپنی ابتدا کو دیکھو کہ وہ ایک گندا نطفہ تھا جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. پھر تمہارا وجود ہوا تو اب تمہیں تکبر کرنے کی کوئی اوقات نہیں ہے، تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تم تو ایک نطفے سے پیدا کیے گئے. پھر ہمارے نظام کے اندر بھی غور کرو کہ ایک نطفے سے ہم نے کس طریقے سے اس انسان کو وجود بخشا. وہ نطفہ، وہ پانی، وہ اچھلتا ہوا پانی کہاں سے نکلتا ہے؟ تو آگے کہا یخرج من بین الصلب والترائب، جو نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے. صلب پشت، والترائب سینہ سے، یعنی پشت اور سینہ کے ہڈی کے درمیان سے نکلتا ہے. پہلے زمانے کے اندر بہت سے مفسرین یہ کہا کرتے تھے کہ انسانوں میں مرد کا مادہ منویہ یہ پشت سے نکلتا ہے اور عورت کا جو مادہ منویہ ہے وہ سینے سے نکلتا ہے. لیکن اس وقت بعض محققین اس کو منع کرتے تھے، جیسے کہ قرطبی کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے حوالے سے منقول ہے کہ نہیں، ان دونوں کا تعلق یعنی دونوں عضو کا تعلق دونوں سے ہے، مرد سے بھی ہے اور عورت سے بھی ہے. یعنی مرد کا مادہ منویہ پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، اسی طرح عورت کا مادہ منویہ بھی پشت اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے. آج کی سائنسی تحقیق بھی تقریباً یہی کہتے ہیں. اصل میں ان پشت اور سینے کے درمیان کے جو اعضاء ہے ان میں خاص طور پر اعضاء رئیسہ جو کہلائے جاتے ہیں دل، دماغ اور جگر. تو دماغ تو ان دونوں کے درمیان میں نہیں ہے، لیکن دو چیزیں درمیان میں ہے، پشت اور سینے کے درمیان میں، دل اور جگر. یہ بنیادی کام کرتے ہیں. اور دماغ جو ہے وہ اپنا سگنل چھوڑتا ہے. جس وقت ہمیں یہ مادہ نکلتا ہے، منی خارج ہوتی ہے، تو دماغ سے سفید تار نکلتا ہے. وہ تار جو گردن سے ہوتا ہوا پشت کے مہرے میں نخاع میں آتا ہے، اور پھر دل اپنا حرکت کرتا ہے. وہ ایک مخصوص قسم کا خون ڈالتا ہے. وہ خون ڈال کر کے پھر جگر میں جو ہے، اور جگر کا بھی اپنا ایک عمل آتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد ایک مادہ منویہ بن کر کے پھوٹوں میں جاتا ہے، اور وہاں کی رگوں کے اندر پھیلی ہوئی جو ایک جال بچھی ہوئی ہے اس کے اندر تیار ہوتا ہے، اور پھر وقت پر نکلتا ہے. ایک پورا پروسیس چلتا ہے. اور اگر آپ اس کی تفصیل کے اندر جاویں تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک تعالیٰ کے کرشمہ سازی کا پتہ چلتا ہے کہ کیسا ایک نظام چلتا ہے.
وہ اس طور پر کہ انسان جب کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو اس کی جو یہ غذا ہے 5 مراحل کے اندر ہضم ہوتی ہے. اس کے 5 مرحلے ہیں. ہضم کے معنی توڑنا. سب سے پہلا مرحلے کے اندر منہ کے اندر جب چباتا ہے تو منہ میں یہ ہضم ہوتی ہے. پھر اس کے بعد منہ سے نیچے گلے کے اندر اتارتا ہے تو یہ معدے کے اندر یہ غذا جاتی ہے. معدے میں جا کر کے ہضم ہوتی ہے. وہاں پھر اس کے 3 پارٹ 3 حصے بنتے ہیں. ایک حصہ سیال ہوتا ہے یعنی لکوڈ ہوتا ہے. یہ لکوڈ والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو یہ معدہ بھیج دیتا ہے گردوں کی طرف. یہ گردوں میں جا کر کے فلٹر ہوتا ہے. جو اچھی چیزیں بدن میں باقی رکھی جاتی ہے اور بیکار جو چیزیں ہوتی ہے, جس طرح فلٹر مشین کے اندر پانی فلٹر ہوتا ہے نا, تو بیکار پانی نکل جاتا ہے اور اچھا پانی اندر آتا ہے. تو اب یہ بیکار پانی جو ہوتا ہے, جو ویسٹیج ہوتا ہے, وہ گردہ اس کو بھیج دیتا ہے مثانے میں, اور مثانے کے راستے سے وہاں سے پھر پیشاب کی صورت میں باہر نکل جاتا ہے. اس کا معدے کے اندر سے دوسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ غلیظ حصہ ہوتا ہے. وہ غلیظ حصہ وہ معدہ اس کو بھیج دیتا ہے آنتوں کے اندر. آنتوں کے اندر سے پھر وہ پاخانے کے راستے سے باہر نکل جاتا ہے. اس کا معدے کے اندر تیسرا جو حصہ ہوتا ہے وہ چاول کے پیک کی طرح باریک ذرات ہوتے ہیں. اس کو یہ معدہ بھیج دیتا ہے جگر کی طرف. جگر میں جا کر کے یہ ہضم ہوتے ہیں. یہ غذا جو ہے جگر میں جا کر بہت اچھی طرح سے ہضم ہوتی ہے اور پکتی ہے. وہاں 4 چیزیں بنتی ہیں. وہاں جا کر جگر میں 4 چیزیں بنتی ہیں: سودا, صفرا, بلغم اور خون. سودا یہ وہاں سے منتقل ہو کر کے جوڑوں کے اندر چلا جاتا ہے. ہمارے جتنے جوڑ ہیں اس جوڑ کے اندر چلا جاتا ہے اور یہ گریس کا کام کرتا ہے. جس طرح لوہے میں اور گاڑی میں گریس لگائی جاتی ہے نا, تو یہ گریس کا کام کرتا ہے. تو وہاں یہ سودا چلا جاتا ہے. صفرا جو ہوتا ہے, صفرا والا جو مادہ ہوتا ہے وہ پیٹ کی تھیلی میں چلا جاتا ہے, اور پیٹ کی تھیلی میں وہ رہتا ہے. وہ پیلا پیلا مادہ ہوتا ہے. جانور کو آپ ذبح کرو اس وقت دیکھو کہ وہ پیٹے کی تھیلی ہوتی ہے. تو یہ صفرا جو ہوتا ہے وہ اس میں چلا جاتا ہے اور یہ کھانے کے ہضم کرنے میں مدد کرتا ہے. یہ معاون اور ہیلپر ہوتا ہے کھانا ہضم کرنے میں. اور بلغم کا جو مادہ ہوتا ہے وہ وہاں سے منتقل ہو کر کے کھال کے نیچے پھیلتا ہے. پورے انسان کی جو کھال ہے, جلد ہے, اس کے نیچے پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر وہ آگے چل کر کے گوشت میں تحلیل ہو جاتا ہے. اور خون جو ہے اس کو یہ وہاں سے جگر سے منتقل کر کے دل کے اندر بھیجا جاتا ہے. اب یہ خون جو ہے دل میں آتا ہے, جگر نے اس کو بھیجا. اب دل کا کام ہے وہ اپنا کام شروع کر دے. وہاں آ کر کے پھر ہضم ہوتا ہے. اور دل اپنا کام صرف پمپنگ کرنا نہیں کرتا, اس کے اور بھی کام ہے. وہ 3 طرح کے 3 حصے کرتا ہے خون کے. وہاں ہضم ہوتا ہے, وہاں ٹوٹتا ہے خون, 3 حصوں میں ٹوٹتا ہے. پہلا حصہ اس کا ہوتا ہے کہ نفیس خون ہوتا ہے, بہت اعلیٰ درجے کا, فرسٹ کوالٹی کا. یہ جو خون ہوتا ہے جس کو دل نے الگ سے ڈالا ہے, اسی خون سے منی بنتی ہے. دل کا دوسرا کام جو ہے, ایک حصہ نفیس خون بنایا, اور دوسرا اس نے جو خون بنایا دوسرے قسم کا, وہ تھوڑا سا گاڑھا خون ہوتا ہے. وہ کو بھیج دیتا ہے کھال کے نیچے. کھال کے نیچے یہ پہنچ جاتا ہے. کھال کے نیچے یہ والا خون اور بلغم جو پہنچا تھا, یہ دونوں مل کر کے گوشت میں تحلیل ہو جاتے ہیں. اگر کسی کے بلغم کا مادہ زیادہ بن رہا ہے اور یہ والا دوسرے نمبر کا خون جو ہے وہ زیادہ بن رہا ہے, تو اس کی باڈی جو ہے پھولنا شروع ہوگی. وہ گوشت والا لہیم شہیم ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور جس کا یہ کم رہتا ہے تو وہ دبلا پتلا رہتا ہے. اور تیسرے نمبر کا دل کے اندر جو خون ہوتا ہے, اس کا تیسرا پارٹ جو ہوتا ہے وہ عام سا خون ہوتا ہے جو رگوں کے اندر گردش کرتا رہتا ہے, جس پر انسانی زندگی کا ایک مدار ہے کہ اگر یہ خون نکل جاتا ہے تو انسان مر جاتا ہے. اب یہ دل جو ہے اس خون کو بھیجتا ہے پھیپھڑوں کے اندر, پمپنگ کرتا ہے, وہاں سے پورے بدن کے اندر گردش کرتا ہے, پھیپھڑوں کے اندر جاتا ہے. دل کے اور پھیپھڑوں کے آپس کے اندر کنیکشن ہے, ان کا آپس میں ربط اور تعلق ہے. پھیپھڑوں کے اندر جب جاتا ہے تو پھیپھڑے جو ہے اپنا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس کے اندر سے کاربائن جو ہوتے ہیں, یعنی اس کا جو زہریلا حصہ ہوتا ہے, وہ پھیپھڑے جو ہے سانس کے ذریعے سے زہریلے حصے کو باہر کر دیتے ہیں.
اور آکسیجن کے ذریعے سے تازی ہوا کو لے کر کے اس میں خون کے اندر بھی آکسیجن ہوتا ہے، اس آکسیجن کو ملاتے ہیں اور پھر وہ اس کو پہنچاتے ہیں دل میں. 1 منٹ کے اندر کئی مرتبہ، 1 مرتبہ نہیں، خالی 1 منٹ میں کئی مرتبہ یہ عمل لگاتار جاری رہتا ہے. پورے انسان کی باڈی کے اندر ایک خون کے سرکولر رہتا ہے اور مستقل یہ ساری مشینیں اپنا کام کرتے رہتی ہیں. تو یہ منی کا جو وجود ہوا وہ اس طرح سے ہوا کہ غذا آپ نے کھائی تو کھاتے ہی فوراً اس طرح سے نہیں بنی، اس کے پیچھے پورا پروسیس چلتا ہے، ایک پورا نظام چلتا ہے. انسان کی غذا سے یہ مادہ منیہ بنا، لیکن اندر گیا 5-4 مرحلے میں یہاں ہضم ہوا اور پھر وہاں دل سے جا کر کے پھر اپنے اپنی جگہ پر اور اپنے اپنے محل میں جا کر یہ 5ویں مرتبہ وہاں ہضم ہوتا ہے اور پھر یہ مادہ منیہ نکلتا ہے. کیا اللہ کا ایک نظام ہے. اسی لیے کہا وفی انفسکم افلا تبصرون، تم اپنی ذات میں غور نہیں کرتے، تمہیں بصیرت حاصل ہو جائے گی. من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے ذات کو پہچان لیا اس نے اپنا رب کو پہچان لیا. یہ ایک باطنی نظام چلتا ہے شروع سے لے کر کے آخر تک. منی کا جہاں سے بننا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے انسان کی پیدائش تک کا پورے جتنے مراحل ہیں ان تمام مراحل کے اندر ایک نگراں ہوتا ہے، فرشتے کی نگرانی میں سارے کام ہوتے ہیں. اسی لیے کہا غور کرو فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس سے پیدا کیا گیا. خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ، اچھلتے ہوئے پانی سے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، یہ پشت سے اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے. تو یہ نکلتا ہے کیسے؟ یہ پورا پروسیس اس طرح سے چلتا ہے. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، کیا اب بھی انسانوں کو عقل نہیں ہے؟ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دوبارہ انسان کو پیدا نہیں کریں گے. کیا ہم نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور اتنے مراحل سے گزارا اس طرح سے جس کا وجود ہی نہیں تھا، تو جب پہلی مرتبہ ہم نے پیدا کیا تو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ پھر بھی انسان انکار کرتا اور کہتا ہے کہ دوبارہ پیدا نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بلا شبہ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ اس کو دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے ابتدا میں تمہیں پیدا کیا دوبارہ اسی طرح تمہیں پیدا کریں گے، اور وہ قیامت کے دن کے اندر یہ حشر نشر ہوگا. تو اس آیت کے اندر اگر آپ غور کریں اس کے اندر یہ جو مضمون بیان کیا گیا، سب سے پہلے تو قسم کھائی گئی آسمان کی اور طلوع ہونے والے نمودار ہونے والے ستارے کی، اور پھر اس سے ذہن کو اس طرح پھیرا گیا کہ وہاں جب ایک نگرانی کے تحت میں پورا چلتا ہے تو ہر جاندار پر کوئی نہ کوئی نگراں ہے، یہ انسان تم پر بھی نگراں ہے. لہٰذا ہر انسان کے ساتھ میں فرشتہ لگا ہوا ہے، اس کے جو جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں سارے اعمال کا ریکارڈ کرتا ہے. یہ ستارے جس طرح خاص وقت میں ظاہر ہوتے ہیں، تمہارے اعمال بھی خاص وقت میں یعنی قیامت کے دن ظاہر کیے جائیں گے. تمہیں اللہ تک پہنچنا ہو تو بہت سارے اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں. تمہیں اپنی ذات کے اندر بھی غور کرو تو تم کس سے پیدا کیے گئے. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، کس سے پیدا کیے گئے. تو تم یہ غور و فکر کر کے اللہ کی ذات تک پہنچ سکتے ہو. پھر وہاں سے ذہن اس طرف پھیرا کہ دیکھو إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، لوٹ کر کے ہماری طرف آنا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. تو گویا اس کی زندگی کے پورے ابتدا سے لے کر کے آخر تک اور قیامت تک کے جو حالات ہیں اجمالی طور پر اس کو بیان کر دیا گیا. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے قدرت کے مظاہر میں غور و فکر کر کے صحیح معرفت نصیب فرمائے. میں ان آیتوں کا ترجمہ پڑھ لیتا ہوں، آپ سن لیجیے. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ، قسم ہے آسمان کی اور رات میں نمودار ہونے والے کی. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، آپ کو معلوم ہے رات کو نمودار ہونے والی چیز کیا ہے. النجم الثاقب، یہ ایک روشن ستارہ ہے. ان كل نفس لما عليها حافظ، کوئی ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو.
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، چاہیے کہ انسان غور و فکر کر لے کہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ، وہ اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا گیا ہے. يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ، وہ پانی نکلتا ہے پیٹھ اور سینوں کی ہڈیوں کے درمیان سے. إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ، بلا شبہ اللہ تبارک تعالیٰ دوبارہ انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے.